اس احاطے میں افغان لڑکیوں کا یہ گروپ یوگا کرنا سیکھ رہا ہے۔ ان کا مقصد ذہنی سکون اور تندرستی حاصل کرنا ہے۔ لڑکیاں خوش ہیں کہ وہ پرسکون ہونا سیکھ رہی ہیں اور یوں وہ ڈپریشن اور ذہنی افسردگی کا مقابلہ کر سکیں گی۔ اور جب بات ہوتی ہے گھر سے باہر سماجی سرگرمیوں کی تو ان لڑکیوں کے لیے معاشرتی چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ مجھے یوگا کرنے سے خود اعتمادی حاصل ہوئی ہے۔ میں اندرونی سکون محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنی صلاحیتوں کا اور معاشرے میں اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ بنیادی مسئلہ عدم تحفظ ہے، لیکن خواتین کے لیے اور چیلنجز بھی ہیں۔ میری ذاتی مشکل یہ ہے کہ مرد گھر سے باہر سرگرمیوں میں شامل ہونے والی نوجوان لڑکیوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ فاطمہ حسانی یہاں مزار شریف میں 20 لڑکیوں کے ایک گروپ کو یوگا سکھاتی ہیں۔ انہوں نے شہر میں واقع بھارتی کونسل خانے کی مدد سے یوگا سیکھا۔ وہ اب دوسری خواتین کی سرپرستی کرتی ہیں اور ان کا اعتماد بحال کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یوگا خواتین کے لیے روزمرہ زندگی کے کاموں سے نمٹنے میں مددگار ہے۔ وہ یوگا کر کے پرسکون محسوس کرتی ہیں، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو معاشرے میں مردوں کی طرف سے مستقل دباؤ کا شکار ہیں اور جنہیں توہین آمیز سلوک کا سامنا ہے، تو وہ یوگا کی مشق کر کے اس قسم کے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتی ہیں۔ آرزو لشکری یوگا کرنے والی ان درجن بھر لڑکیوں میں سے ایک ہیں جو اپنے والدین کے تعاون سے یوگا سیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ خواتین کی گھر کے باہر سرگرمیوں کی مخالف اور خواتین مخالف ذہنیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یوگا سیکھنے کی طرف راغب ہوئیں۔ لڑکیوں کو باہر کام کرنا چاہیے اور خواتین کے باہر کام کرنے کو فروغ دینا چاہیے۔ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو لوگ اسے ایک بد کردار عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شمالی صوبے بلخ میں اسپورٹس فیڈریشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باعث صوبے میں ریاستی سرپرستی میں یوگا سکھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم نے متعدد کھلاڑیوں کے لیے مدد فراہم کی ہے، لیکن ہمیں کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے جگہ ملنے کی دشواری ہے۔ بلخ میں نوجوان لڑکیوں سمیت کوئی 2000 خواتین کھیلوں میں شرکت کر رہی ہیں۔ 2001 میں طالبان کی حکومت گرنے کے بعد آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں ایک بار پھر افغان خواتین بڑی تعداد میں کھیلوں اور یوگا کی جانب مائل ہیں۔